اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے اعتراض کا جواب دیں گے جو بار بار کیا جاتا ہے۔ اعتراض یہ ہے، اگر فدق واقعی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق تھا تو جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ آئیے اس سوال کا جواب شیعہ علماء کے نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فدق صرف ایک باغ یا زمین کا نام نہیں تھا۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق فدق حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور اہل بیت کی صداقت کی علامت بن چکا تھا۔ پہلا جواب یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اگر حضرت علی علیہ السلام اقتدار میں آتے ہی فدق کو اپنے خاندان کے نام کر دیتے، مخالفین یہی کہتے کہ علی نے خلافت ملتے ہی سب سے پہلے خاندان کو جائیداد واپس دے دی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں بیت المال کے بارے میں ایسی بے مثال دیانت دکھائی کہ اپنے بھائی عقیل علیہ السلام کو بھی بیت المال سے ناجائز حصہ نہیں دیا۔ ایسے امام سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ حکومت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے۔ دوسرا جواب یہ کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا۔ شیعہ علماء کے مطابق حضرت زہرا نے فدق کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ امت کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ جب دلیل قائم ہو گئی اور تاریخ گواہ بن گئی تو اصل مقصد پورا ہو چکا تھا۔ تیسرا جواب یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے امت کے اتحاد کو ترجیح دی۔ جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے، جمل، صفین، نہروان جیسی بڑی جنگیں سامنے تھی۔ ایسے حالات میں فدق کا مسئلہ دوبارہ کھڑا کرنا مزید سیاسی انتشار پیدا کر سکتا تھا۔ امام نے امت کے بڑے مفاد کو مقدم رکھا۔ چوتھا جواب یہ کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ فدق ہمارے اختیار میں تھا، پھر وہ ہم سے لے لیا گیا، لیکن اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شیعہ علماء اس عبارت سے استدلال کرتے ہیں کہ امام نے دنیاوی ملکیت کے بجائے اللہ کے عدل پر بھروسہ کیا۔ پانچواں جواب یہ کہ شیعہ روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی نے سابق فیصلوں کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے تبدیل نہیں کیا، کیونکہ امام کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا، نہ کہ اپنی ذاتی املاک حاصل کرنا۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ چونکہ حضرت علی نے فدق واپس نہیں لیا اس لیے فدق فاطمہ کا حق نہیں تھا۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق اس کا درست نتیجہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ذاتی حق سے درگزر کیا، لیکن تاریخ اس حق کو محفوظ رکھا۔ آخر میں ایک اہم بات، اس مسئلے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان تاریخی اختلافات موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں پیش کیا گیا موقف شیعہ مکتب فکر کے مصادر اور علماء کے آراء پر مبنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں اس اعتراض کے حوالے سے نہج البلاغہ، الکافی، خطبہ فدقیہ اور اہل سنت کی کتابوں سے تفصیلی حوالہ جات پیش کیے جائیں تو کمنٹ میں لکھیں فدق تحقیق۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔